امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی حنفی ہیں؟ جی میں دیکھیے بیسیکلی اہل سنت والجماعت اور حنفی المذہب ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فالوور ہوں، مگر میں طبعاً وسیع المشرب ہوں۔ میں جو چاروں مذاہب فقہ ہیں، حنفیہ کے علاوہ مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، میں سب سے استفادہ کرتا ہوں، تمام ائمہ کو حق سمجھتا ہوں اور چاروں مذاہب کو حق سمجھتا ہوں، کسی ایک کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ سب نے قرآن و سنت سے استفادہ کر کے شریعت محمدی مرتب کی ہے، اور آقا علیہ السلام کی شریعت و سنت کی سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر امت کی اور امت کی رہنمائی کی ہے۔ تو میں بے شک فالوور میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوں، حنفی ہوں، مگر میری طبیعت، میرا مشرب، اس میں وسعت ہے۔ میں امت محمدی کی سطح پہ سوچتا ہوں مسائل کو، صرف ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کنفائن نہیں کرتا۔ اس میں بھی پھر بریلوی نہیں، میں نے زندگی میں کبھی خود کو نہ بریلوی کہا ہے نہ سمجھا ہے، نہ میرے والد گرامی نے کہا نہ سمجھا، نہ میں نے پوری لائف میں کبھی نہیں کہا۔ یہ جو نیچے بریلوی، دیوبندی وغیرہ، میں ان کو مسالک ہی نہیں سمجھتا، میں ان کو مسلک ہی نہیں سمجھتا، اور میں اس تقسیم میں نہیں جاتا۔ ٹوٹلی یہ مدارس ہیں، شہروں کے نام ہیں۔ نہیں تو پھر آپ یعنی امام ابو حنیفہ تک اہل سنت سے نیچے اترنا، یہ اہل تشیع جیسے دیکھیے 1200-1300 سال امت مسلمہ میں مسلک دو ہی ہوتے تھے، میجورٹی مسلک اہل سنت کہلاتا تھا، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، اور کم تعداد میں دوسرا مسلک جو پوری تاریخ میں رہا وہ اہل تشیع ہوتے تھے، جو ملت جعفریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے نیچے میں کسی کو مسلک نہیں سمجھتا، یہ مکاتب فکر ہیں۔ نہیں لیکن پھر امام ابو حنیفہ کو تو آپ مانتے ہیں؟ امام ابو وہ نیچے آ گئے نا، امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ اسلامی کہ شریعت محمدی کی ضرورت ایسے سمجھ لیں، 4 شروع ہیں۔ اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت۔ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے 4 پروونس ہیں، اور آپ چاروں پروونس میں اس آئین کے تحت، آئین کی لمیٹیشنز میں، اکارڈنگ ٹو یور اون سوشو پولیٹیکل سرکمسٹانسز، آپ چاروں صوبوں میں آپ بائی لاز اور رولز اور لیجسلیشن کی اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے سے ٹکراتے نہیں، سب انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر ایک الگ مسلک ہے، یعنی مسلک نہیں ہے، اس کو فقہ مذہب کہتے ہیں۔ نہیں یعنی کیسا آپ الگ فقہ، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ پوری دنیا میں جب مسلمانوں کو آپ تقسیم کر لیں نا، پوری دنیا میں اس سے خارج کوئی بھی نہیں رہ جاتا، یا وہ جتنے بھی اہل سنت ہوتے ہیں، یا وہ اپنے دیکھو نا، نماز جب آپ پڑھیں گے تو نماز جب پڑھیں گے تو ہاتھ یا باندھیں گے یا چھوڑیں گے، تیسرا طریقہ تو ہے کوئی نہیں نا۔ ٹھیک، اگر باندھیں گے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ایسے بھی کریں چھوڑیں بھی، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر باندھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا آپ اہل سنت میں سے۔ میں آپ کو ایک سمبولیکلی بات سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ کے آپ ارسال یدین کریں گے تو تصور کیا جائے گا کہ آپ اہل تشیع میں سے۔ تو آٹومیٹیکلی ایک تقسیم، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ تو کرتے ہیں نا، ہاتھ باندھتے تو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ چھوڑتے تو ہیں نا، تو آپ آٹومیٹیکلی ایک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی۔ اب ضرورت یہ آئیڈینٹیفیکیشن گناہ نہیں ہے، اس میں تعصب کرنے میں گناہ ہے، عصبیت میں گناہ ہے۔ اچھا، پھر جب آپ ہاتھ باندھ لیے، آگے چلتا ہوں، جب باندھیں گے تو پھر آپ یا یہاں باندھیں گے، میں آپ کو یہ مسئلہ ہی کھول دیتا ہوں، اچھا، یہ یہاں باندھیں گے یا یہاں باندھیں گے، ٹھیک ہے، کہیں تو باندھیں گے، دو ہی پوزیشنیں ہیں نا۔ اگر آپ یہاں باندھیں گے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے لوگ آپ کو سلفی کہہ دیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے، مسلمانوں کا مکتب فکر ہے۔ اگر آپ یہاں باندھیں گے تو لوگ آپ کو حنفی کہیں گے۔ یہ حدیث کی تعبیر ہے، مختلف اپنی اپنی حدیث کی تشریحات ہے اور ان کے اخذ کیے ہوئے چیزیں۔ تو یہ مطلب آپ کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ بات بڑی مزہ خیز ہوتی ہے۔ وہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کچھ نہ کچھ تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے نہیں جاتا۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ان تمام امتیازات یا آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی حرج نہیں۔ 1300 سال سے امت کے اندر حنفی بھی رہے ہیں، مالکی بھی رہے ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اور آپ پوری دنیا میں جائیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نماز جب پڑھیں گے تو یا آپ رفع یدین کریں گے اللہ اکبر رکوع کے وقت، قیام قوما کے وقت، یا کریں گے ہر بار، یا
نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ حنفی ہے. اگر آپ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ ہمارے پاکستان انڈیا کے کلچر ریلیجس کلچر میں کہیں گے سلفی ہے. یہ سارے ہی مسلمان ہیں. میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، ان میں کوئی نان مسلم نہیں ہے، یہ سب مسلمان ہیں. سب کے ہاں حدیث کی تشریح و تعبیر ہے. ہر کوئی اپنے طریقے کو فالو کرتا ہے. اس فقہی مذاہب کو اور طریقہ کار کو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے کو کافر کہے، تکفیر کرے اور گمراہ کرے. یقین جانیے، میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں، جنت میں رفع دین کرنے والے بھی جائیں گے اور رفع یدین نہ کرنے والے بھی جائیں گے. جنت میں یہاں ہاتھ باندھنے والے بھی جائیں گے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے والے بھی جائیں گے، کیونکہ چاروں مذاہب میں یہ چیز ہے اور سارے حق پر ہیں. لہذا یہ آپ بڑا کنسپٹ کلیئر ہو گیا. مجھے کلیئر ہو گیا. اب صرف بیسک چیز ہے کہ ان چیزوں میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھ گیا. اس میں انتہا پسندی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ دین کے ٹکڑے کر دیں، امت کا انتشار کا شکار کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف مخاصمت اور دنگا فساد شروع ہو جائے. یہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اتنا گہرا علم آپ کا اور اتنی آپ کی نظر کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا پہ لے گئے غالباً. جی. اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. اچھا اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. کس سن کی بات ہے یہ 80s کی بات ہے. میرا خیال 85 86 کا 87 کا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. 84 85 86 کا زمانہ ہوگا. وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا. یا وہ مجھے ہارٹ کی تکلیف تھی. اچھا. ہم دونوں فیملیز اکٹھے گئے ہوئے تھے عمرے پر. دونوں، ان کی فیملی بھی پوری اور میری بھی. اچھا. اور مجھے ہارٹ ٹربل ہوا تھا. 1983 میں ہارٹ ٹربل ہوا تھا. اچھا. تو شاید یہ 84 83 کی بات ہو. 84 تو میں اوپر پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا تھا. تو سب کی خواہش تھی کہ غار ہرا پہ جائیں. تو میں نے ان سب کو کہا آپ ہو آئیں، دونوں فیملیز چلی جائیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، دکانیں ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملا جانے میں یہاں بیٹھتا ہوں، تو جب آپ واپس جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. انہوں نے اصرار کیا نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں آپ کے بغیر. قطعاً غار ہرا کی زیارت ہی چھوڑ دیں گے اگر آپ نہیں جائیں گے. تو بڑا اصرار کیا. میں نے کہا میری کیا. انہوں نے پھر مجھے اٹھا لیا. میاں نواز شریف صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، کندھوں کے اوپر جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں. اور آگے سے میری ٹانگیں جو نیچے لٹک رہی تھی ان کو اس طرح قابو کر لیا. اور پیچھے سے چونکہ پہاڑ پر چڑھائی تھی 3 میل، غار ہرا یا 2.5 میل بنتی ہے، تو اختر رسول صاحب تھے جو ہاکی کے چیئرمین ہیں. تو وہ جو چیمپئن رہے ہاکی، جو ورلڈ کپ جیتا تھا، تو وہ پیچھے سے انہوں نے میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے سہارا دیا ہوا تھا، اوپر جاتے بھی آتے بھی تاکہ گر نہ جائیں. تو لے گئے. ٹھیک ہے. اور وزیر، اچھا، یعنی اتنی خدمت آپ کی. ایک وقت کی اور بات پھر ہے. وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے موجودہ، جن کو آپ یعنی جن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم، انہوں نے شاید تسمے آپ کے باندھے کسی جگہ پہ یا جوتے کے ایسا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا باتیں چھیڑتے ہیں. اچھا ایک یہ باتیں شرم آتا ہے. نہیں ایسا ہوا. میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. اچھا. آپ نے پوچھ لیا ہے. جی ہوا ہے. میں علیل تھا. اچھا. میرے ساتھ تھے وہ. تو میاں شریف صاحب نے، محترم میاں محمد شریف صاحب، ان کے والد ماجد نے، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی، بیٹا کہ اس کو وظیفہ جاننا، جیسے وظیفہ پڑھتے ہیں لوگ. ان کی علالت ہے، جھک نہیں سکتے، پین تھی مجھے. تو ان کے پاؤں کے تسمے جوتے کے کھولنا، جوتے اتارنا بھی صحیح، اور تسمے باندھ کر جوتے پہنانا، اس کو وظیفہ جاننا، اللہ اس کا پھل دے گا. وہ کرتے رہے. پرانی باتیں ہیں، اس کو کیا. پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، تو عمران خان کو اور سیاست اس کو تو رہ گئی، لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا وقت کے بعد پھر کیا ہوا. مطلب آخر اتنی محبت جو ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ ماضی میں جائیں. میں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ضرور لوں گا کہ وہ آپ کے تسمے باندھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں، اس سے بھی بڑھ کر ان کی عقیدت مندی کی باتیں تھیں. ہاں تو پھر کیا ہوا آخر؟ کیا نہیں کہ آپ کا جھگڑا کس بات پہ ہوا نواز شریف صاحب سے؟ ڈاکٹر شاہد صاحب، اب اتنا کچھ باتیں آپ نے پوچھ لی، اب اتنا پیچھے پھر اور جائیں. نہیں مگر ضروری ہے نا. پسند نہیں کر رہا. یہ میں پسند نہیں کر رہا ان چیزوں میں پھر پیچھے جانا. ڈاکٹر صاحب یہ ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو کاندھوں پہ، مطلب بڑا کم ایسا میں نے سنا کہ آپ کو غار ہرا پہ انسان یعنی خود اس کا چڑھنا بڑا مشکل ہے. جی. تو آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے وہ لے گئے. دیکھیے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، واقعہ نہیں بتاتا.
اصولی بات یہ ہے کہ جب تک عقیدت اکیلی رہے، یہ میں نے زندگی کا مشاہدہ کیا ہے اور میں کرکس بتا رہا ہوں لائف کا، عقیدت کا دنیا یا دنیا کے مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو، یعنی روحانی عقیدت مندی اور دنیاوی مفاد، ان دو کا یہ دو آمنے سامنے نہ ہو، جب تک تنہا عقیدت رہے تو عقیدت بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ کندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا پر بھی لے جاتی ہے۔ اصولی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا جھگڑا کس بات سے؟ لیکن نواز شریف صاحب سے کس بات جب سے جھگڑا؟ عقیدت اور دنیا کا مفاد، ہوں، دنیا کا حرص، لالچ اور مفاد آمنے سامنے ٹکرا جائیں تو عقیدت ہمیشہ ہارتی ہے۔ بندہ عقیدت چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی مفاد کا دامن تھامتا ہے، اور دنیاوی سیاسی مفاد، حرص اور لالچ پھر جس انتہا تک بندے کو لے جانا چاہے بندہ چلا جاتا ہے، پھر وہ عقیدت ختم۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو اصولی بات ہوئی نا۔ جہاں آپ کا جھگڑا کس بات پہ ہوا نواز شریف صاحب سے؟ آپ ضرور پوچھنا میں چاہتے ہیں۔ ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں دیکھیں نا اتنی عقیدت میں بتا دیتا اور ہوں۔ پھر اس قدر اچھا، بات اچھی نہیں ہے مگر میں بتا دیتا ہوں۔ 8 سال کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا جا کے اینڈ پر ہوا اور ایک ہی ہوا، یہ کس قسم کی بات؟ اور جھگڑا بھی نہیں ہے، دراصل ایک اختلاف ہوا۔ ہوں، 1989 میں ایک اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف بھی کوئی آمنے سامنے بڑا نہیں ہوا، میں کلیئر بتا رہا ہوں۔ جس اختلاف کے بعد تعلق ٹوٹ گیا، وہ واقعہ یوں ہے کہ جب 1981-82 میں محترم میاں محمد شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور میاں جاوید شفیع اور طارق شفیع اور میاں ادریس، یہ ساری فیملی شادمان میں میرا درس قرآن ہوتا تھا 15 روزہ، تو اس میں انہوں نے آنا شروع کیا اور سامعین میں بیٹھ کے، یہ اس وقت وزیر خزانہ تھے تو سنتے تھے۔ نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ان کے والد گرامی ٹھیک ہیں۔ ہے۔ میاں محمد شریف صاحب بہت اچھے انسان تھے، بڑے نفیس انسان، میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو وہ ساری فیملی 10-15 افراد پوری، نواز شریف سمیت، یہ وزیر خزانہ تھے اس وقت غلام گیلانی صاحب کے زمانے میں، تو انہوں نے آنا شروع کیا۔ درس تو پہلے سے جاری تھا مگر ایک آئے درس پر، پھر 15 دن کے بعد اگلے درس پر آئے، اور قطار لگتی تھی لمبی میرے مسافے کے لیے، تو یہ قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر مسافہ کر کے قطار میں باقی ہزارہ لوگوں کے ساتھ جب باری آتی تو چلے جاتے۔ ایک مرتبہ بھی ہو گیا، 15 دن کے بعد دوسرے درس میں بھی قطار میں لگے، مسافہ کر کے چلے گئے۔ غالباً جب تیسرا موقع آیا، دوسرا یا تیسرا، تو چونکہ ایک جیسی وضع قطع اور رنگ روپ کے لوگ تھے، میں نے کبھی دیکھا جانا نہیں تھا ان کو، تو پھر جب آئے مسافے میں تو میں نے بائی دی وے میاں شریف صاحب جب مسافہ فرمایا تو میں نے پوچھ لیا، بزرگوں آپ دوسرے تیسری مرتبہ سے درس پہ آ رہے ہیں تو میں جانتا نہیں ہوں آپ کا تعارف کیا ہے؟ ساتھ کھڑے ہوئے کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ میاں محمد شریف صاحب ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں 1978 میں موو ہوا نا جنگ سے لاہور، اچھا، اور لا کالج میں ایز لیکچرر جوائن کر لیا، تو میں بہت سارے خانوادوں کو نہیں جانتا تھا یہاں پولیٹیکل، تو ویسے بھی پالیٹکس کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا نا، تو چل رہے تھے، تو مجھے کیبنٹ میں کون کیا ہے مجھے علم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ تو مجھے تب کسی نے کہا کہ آپ اتفاق فاؤنڈری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ نام سنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اتفاق فاؤنڈری کے مالک ہے۔ یہ میرا تعارف ہوا، تو وہ خیر مل کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد جب اگلے موقع پر درس پر آئے تو مجھے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ، ہم نے جامع مسجد بنائی ہے اتفاق کالونی میں، تو آپ وہاں خطبہ جمعہ دیں۔ اس وقت تک میں نے زندگی میں خطبہ جمعہ کہیں نہیں دیا تھا، میں دیتا ہی نہیں تھا۔ جمعہ کی ایک چھٹی ہوتی تھی، 7 دن تو لا کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، 6-7 دن، تو اسی چھٹی کے دن اگر کوئی کانفرنس ہے، کوئی سیمینار ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، راول پنڈی ہے، کوئٹہ ہے، پاکستان بھر میں کہیں، تو میں اس چھٹی کے دن میں جمعرات کو چلا جاتا تھا تو اویل کرتا تھا، تو میں نے نو کر دیا۔ انہوں نے پھر سفارشیں ڈلوائیں۔ چیف جسٹس شمیم حسین قادری تھے اس وقت پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے، یہ جو زعیم حسین صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی پر، زعیم قادری ان کے چچا تھے، اچھا، سگے چچا، بہت محبت کرتے تھے، ان سے سفارش ڈلوائی مجھے کہ آپ خطبہ جمعہ کی اجازت دے دیں۔ میں خاموش رہا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی سے کہلوایا، میں خاموش رہا۔ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب سے کہلوایا، جامع نعیمیہ، جتنے بھی لوگ جن کا تعلق میرے ساتھ تھا، میں تو نوعمر تھا، یہ بزرگ عمر کے لوگ تھے سارے، تو بہت ہی زیادہ اخلاقی طور پہ مجھے کہا۔ تو پھر میں نے میاں شریف صاحب سے کہا
میری ایران کا دورہ آ گیا. میں نے کہا میاں صاحب میں ایران جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے، تو جب واپس آؤں گا تو آپ ایک تحریری درخواست لکھ کے لے آئیں. محترم میاں محمد شریف صاحب سے کہا، اور ہماری ایگزیکٹو میں وہ درخواست دے دیں، ہم اس کے اوپر پھر سوچیں گے آیا خطبہ جمعہ وہاں دینا ہے یا نہیں. تو اگلے درس پر میاں محمد شریف صاحب درخواست لکھ کے لے آئے. یہ سارے لوگ مصافحہ کر کے چلے گئے، اور میاں شریف صاحب محترم وہ وہاں کوٹھی تھی، اس میں ایک کمرہ تھا. ہمارے وہ پریزیڈنٹ تھے منہاج القرآن کے فرسٹ ڈاکٹر محمد علی، غالباً 204 نمبر تھا کوٹھی کا. تو اس میں ہم آفس میں بیٹھتے تھے درس کے بعد. تو میاں صاحب آئے تو اپنے ہاتھ سے ہینڈ ریٹن درخواست لے کے آئے اپنے دستخطوں کے ساتھ. وہ ایگزیکٹو کو پیش کی. اس درخواست میں یہ تھا کہ خطبہ جمعہ. انہوں نے پھر یہ سارا آپ کو میاں نواز شریف کے والد میں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب بنا کے دیا، یہ جو معراج قرآن کا سیٹ اور زمین اور یہ سارا نہ انہوں نے بنا کے دیا. بات پر سن لیں، آگے بات کر رہا ہوں نا آپ کے سوال کے جواب میں، پوری سینیریو کلیئر ہو جائے. میں تو نہیں چاہتا تھا بتانا، آپ نے بہت اصرار کیا تو اب سن لیں. تو ہم نے پھر میاں شریف صاحب محترم کی درخواست پر غور کیا، ان کو بھیج دیا، اور فیصلہ کیا کہ ہم 20-25 افراد ایگزیکٹو کے آ کے وزٹ کریں گے، ملاقات کر کے پھر جائزہ لیں گے. وہ پھر انہوں نے اپنے ہاں وزٹ کروایا ہمیں، مسجد کو دیکھا، جگہ دیکھی، اپنے گھر میں میٹنگ رکھی، اس میں ہم بیٹھے اور بیٹھ کے ڈسکس ہوا. ہم نے فائنل فیصلہ کیا کہ چلو خطبہ جمعہ کا آغاز کر دیتے ہیں، اور ان سے یس کر دیا 2 شرائط کے ساتھ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بس یہی شرائط اس تعلق کے ٹوٹنے کا بعد میں سبب بنی. ایک شرط یہ تھی کہ جتنا عرصہ جتنے سال بھی میں خطبہ جمعہ دوں گا، میں کوئی اعزازیہ نہیں لوں گا، اس کے عوض کوئی فائنانشل بینیفٹ نہیں لوں گا، نہ اپنے لیے، نہ اپنی تحریک منہاج القرآن کے لیے، نہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے لیے. سیکریٹریٹ، ادارے، یونیورسٹی بن رہے تھے. ایک پائی نہیں لوں گا. ہمارے لیے حرام ہے، آپ سے نہیں لیں گے، اور آپ کبھی ہمیں آفر بھی نہیں کریں گے. پوری دنیا دے گی ڈونیشن اس کی تعمیرات کے لیے، مگر آپ کی فیملی سے نہیں لیں گے. چونکہ میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، اور میری زندگی کا طریقہ ہے کہ میں خدمت دین کا معاوضہ کہیں نہیں لیتا. اگر تقریر کروں، تحریر کروں، خطاب کروں، خطبہ دوں، آل اوور دا ورلڈ میں وزٹ کروں، دورے کروں، کتابیں لکھی ہیں، 500 کتابیں چھپ چکی ہیں، میں اپنی کسی علمی خدمت کا، تحریر و تقریر کا اور دنیا بھر کے سفروں کا زندگی میں 1 پیسہ بھی معاوضہ نہیں لیا، انکلوڈنگ ان کے ہاں مسجد اتفاق مسجد میں خطبہ جمعہ کو شامل کر. تو سب ایک وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہ بات یہ پھر کمپلیٹ کرنی ہے. یہ کمپلیٹ ہوگی وقفے کے. خواتین و حضرات، ہیڈ لائنز ہوں گی اور پھر میں واپس دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ بات بہت اہم کہ جھگڑا کس بات پہ ہوا، یہ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ بیان کریں گے ایک وقفے کے بعد، اور پھر موجودہ صورتحال اور عمران خان اور گرینڈ الائنس اور اب سیاست کہاں جا رہی ہے ساری، اور ماضی میں چلے گئے. تو ایک سوال اور بھی میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں، اور وہ خوابوں کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب کے خوابوں کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بڑا ایک تنازع سے چھڑا ہوا ہے، اور ہر طرف ڈسکس ہو رہے ہیں کہ خوابوں کے اندر کوئی بشارت ہوئی، کیا ہوا ماضی میں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات ہیڈ لائنز اور پھر حاضر ہوتے ہیں. کی ملاقات ہوتی میں اچھا یہ شادمان میں میرے درس قرآن میں آنے لگے. شادمان میں اچھا اس وقت خطبہ جمعہ نہیں شروع ہوا تھا، میرا درس قرآن سننے آتے تھے شادمان. ٹھیک ہے 2-3 بار آئے، پھر ریکویسٹ کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 81-82 کے اسی پیریڈ میں جو میں نے میٹنگ کی بتایا، پھر ہم نے میٹنگ کی، میں اس طرف بعد میں آتا ہوں. پھر ہم نے خطبہ جمعہ کا آغاز کر دیا، پروبیبلی 1982 میں شروع کر دیا، 1982 میں. اور وہ جو غار ہرا پہ لے جانے کا واقعہ، وہ 82 میں خطبہ جمعہ شروع ہو چکا، تعلق بن گیا ہوا. میں سمجھ گیا. تو وہ ضیاء الحق صاحب کے یعنی اس دور کی بات، ضیاء الحق کے دور کی بات. میں سمجھ گیا. تو وہ 1983 یا 84 کی بات ہے، وہ جو کندھے پر اٹھا کے غار ہرا پہ لے گئے. 1983 یا 84 کی بات ہے. اور پھر یہ تعلق چلا 89 میں تعلق ختم ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ وہ اس وقت تک چلا. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جب وہ ان کی درخواست پر ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے وزٹ کیا، 20-25 ہماری ایگزیکٹو منہاج القرآن کے سب لوگ، ہم نے فیصلہ کر لیا. 2 شرطیں قائم کی کہ خطبہ جمعہ دیں گے. ایک شرط یہ ہے کہ جس زمانے تک یا جتنا عرصہ، جتنے سال بھی میں خطبہ جمعہ دوں گا، اس کی کوئی فائنانشل معاوضہ نہیں ہوگا. اچھا. کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، اور آپ مجھے کوئی آفر نہیں کریں گے. جس دن آپ نے کوئی مالی معاونت یا کوئی معاوضے کی شکل کی، اس کے بعد جمعے پر میں نہیں آؤں گا.
اچھا میں بے نیاز ہوں اور میں صرف اللہ رسول کے لیے، میں نے جمعہ پڑھنا ہوتا میں خطاب کر دوں گا فی سبیل اللہ. میں کوئی پیسے زندگی میں نے خطبہ جمعہ، خطابات، تقاریر، تصنیفات، اپنی بکس کی رائلٹی نہیں لیتا. 1000 کتابیں میں نے لکھی ہیں، 500 کتب مطبوعہ ہیں. آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب کے پرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ان اپنی کتابوں کی آمدنی میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. یہ سب منہاج القرآن کو وقف. تو میں خدمت دین کا معاوضہ نہیں لیتا، میں دین تو انہوں نے نہیں پیسے بیچتا. آفر کیے آپ کو؟ نہیں پھر کیا ہوا؟ نہیں، جب یہ ہو گئی تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک آپ فی سبیل اللہ خطبہ دیں گے، ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے، کوئی آفر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ اسی طرح آپ ہم سے کوئی، کبھی آپ سیاست میں آ گئے نا، آپ آگے، اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے، پھر وہ وزیر اعلیٰ ہوئے جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ الیکشن جنرل ضیاء الحق نے کروائے، غیر جماعتی وزیر اعلیٰ ہوئے. 85. تو میں نے کہا اگلے پیریڈ میں آپ ہم سے سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اچھا. کہ آپ کہیں میری تحریک منہاج القرآن کے کارکن سپورٹ کریں، ووٹ ڈالیں، یا میں آپ کی الیکشن کے موقع پر خطاب کروں، سپورٹ کروں. آپ ہم سے سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اور ہم آپ سے مالی مدد نہیں لیں گے. یہ شرط طے ہو گئی. اچھا. اس پر 8 سال گزرے، ٹھیک ہے. نہ ہم نے کچھ لیا اور نہ انہوں نے ہم سے سیاسی مدد مانگی. ان کو ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ بنتے چلے آئے نا. نہیں، وہ کہتے ہیں سارا بنا کے ہم نے دیا، زمینیں وہ غلط دی، بیانی، وہ فنڈز غلط، دیے، ہاں سن لیجئے، غلط کئی بیانی، کینال سستی زمین دے دی. غلط بیانی ہے، ٹوٹل غلط بیانی ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول. دیکھیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آج تک اپنی زبان سے پبلکلی یہ بات نہیں کی. یہ ان کے نوکر ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، جن کو جھوٹ بولنے پر مامور کیا ہے تاکہ اپنی قبر خراب کریں، اپنی آخرت برباد کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تاکہ لعنت کھائیں. ان پر لگایا ہوا. خود اگر وہ آ کر حلفاً کہہ دیں میری بات کے خلاف تو اس کا کوئی وزن ہے. وہ کبھی نہیں کہا انہوں نے خود. جھگڑا کیا ہو گیا پھر؟ میں بتاتا ہوں. تو ہوا یہ کہ وہ کوئی زمین انہوں نے نہیں دی کنسیشن. پاکستان کے تمام اخبارات میں ایل ڈی اے کی طرف سے اشتہار چھپے تھے کہ اس مقصد کے لیے یہ قیمت ہے اس کی اس زمانے، اور اس کے لیے ادا کرنی ہوگی آدھی قیمت کا ڈرافٹ. ہر ایک نے اپلائی کیا، ہم نے آدھی قیمت کا ڈرافٹ دیا اور اخبارات میں چھپی ہوئی قیمت 100% ادا کی. اور ٹاؤن شپ میں جو لیا، جو سرکاری قیمت، فزیکل اینڈ ٹاؤن جو ڈپارٹمنٹ آف پلاننگ، ان کی جو قیمت مقرر ہوئی، ہم سے پہلے وہ 10 روپے کے اوپر 99 ایئر لیز پر دیا کرتے تھے. فرسٹ ٹائم قیمت مقرر ہوئی اور ہم نے قیمت ادا کر کے سرکاری قیمت پہ دیا. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، 1 پیسے کی بھی کبھی زمین کی الاٹمنٹ میں کنسیشن نہیں لی. تو جھگڑا کیا ہوا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے تعمیر کیا. ہم نے میاں صاحب سے کہا، جب میں میاں صاحب کہتا ہوں تو مراد میاں محمد شریف صاحب ہے. اچھا. ان کو تو میں نواز صاحب یا شہباز صاحب ہی کہتا تھا نا، ہم عمر ہیں. تو انہوں نے کئی بار آفر کیا. ہم نے اس تمام تعمیرات میں 1 انچ سریا بھی اتفاق فاؤنڈی کا نہیں لیا اور نہ لگا ہوا ہے. 1 روپیہ بھی ان کا عطیہ نہیں لیا. ارب ہا روپے، اس زمانے تو کروڑوں کی تھی نا تعمیرات اس زمانے کی، ان کروڑوں میں 10 روپے بھی ان کا عطیہ اور ان کا گفٹ نہیں لگا ہوا اس میں. 1 روپے کا سریا بھی نہیں لیا ان سے. کئی بار میاں صاحب نے کہا، میں نے ریفیوز کیا. میں نے کہا میاں صاحب سارا جہان ڈونیٹ کر سکتا ہے، آپ کے خاندان سے نہیں لوں گا. وہ پوچھتے تھے کیوں، ہم کوئی مجرم ہیں، ہمارے اوپر بین کیوں، آپ کو تو نہیں دینا. وہ مجھے کہتے تھے ہم نے تو اللہ رسول کے لیے دینی کام ہے، اس کو دینا ہے. میں نے کہا میاں صاحب معلوم نہیں کتنا زمانہ تعلق رہے اور کل کو حالات کیا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ سارا کچھ بنا کے ہی آپ نے دیا ہے، ایک تہمت لگے گی. تو انہوں نے کہا تو پھر تہمت تو لوگ آج بھی لگا سکتے ہیں. میں نے کہا اگر تہمت لگائیں تو ضمیر تو زندہ ہوگا نا، زبان تو کھل کے کہے گی کہ پیسہ نہیں لیا، ضمیر آزاد ہوگا، میں رد تو کر سکوں گا نا. اگر آپ کے 2 لاکھ روپے بھی لے کر 1 لاکھ بھی لگا دیا، میری زبان بند ہو جائے گی، ضمیر میرا مرا ہوگا، میں رد نہیں کر سکوں گا. میں اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھنا چاہتا ہوں. سو ان کی کبھی مالی معاملت اور عطیہ نہ کیش نہ کائنڈ، یہ کروڑوں روپے کی تعمیرات ہوئی کبھی نہیں لیا. اب ہوا یہ کہ 1989 آ گیا، ضیاء الحق صاحب دنیا سے رحلت کر گئے. تو اس کے بعد وہ الیکشن ہوا پہلا، جس میں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کا الیکشن مقابلہ ہوا
پرائم منسٹرشپ اور بے نظیر جیت گئی، پرائم منسٹر ہوئی. ٹھیک. پھر اسی میں یہ 2 سیٹوں پر جیتے تھے تو دوبارہ انہوں نے الیکشن آفٹر 3 days پنجاب اسمبلی کا ہوا چیف منسٹر اور مقابلہ تھا فاروق لغاری صاحب کے ساتھ. اچھا ٹھیک. یاد آ گیا؟ جی بالکل بالکل. 89 کا الیکشن. جی. جب وہ 1 سیٹ ہار گئے پرائم منسٹر کی اور صوبائی وزیر اعلیٰ کی رہ گئی آخری، اربوں روپے لگا چکے تھے یہ الیکشن پر خریدنے کے لیے. اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جب یہ اپنے ایم پی ایز کو اکٹھا کر کے چھانگا مانگا لے گئے تھے. یاد آ گئی؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی والے سوات لے گئے. سوات لے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے. میں اس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ چھانگا مانگا لے گئے، ہارس ٹریڈنگ کا آغاز پاکستان کی سیاست میں انہوں نے کیا نواز شریف صاحب. دونوں طرف سے ہوا تھا. یہ پایا، اگر یہ نہ کرتے تو شاید پیپلز پارٹی اتنے پیمانے پہ نہ کرتی. انہوں نے ہر چیز کو خریدنا چاہا. اور میں ہاشا وکلا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ نوکر ان کے بیٹھے ہوئے یہ تو ان کے قریب ہی نہیں تھے. ان میں کئی نوجوان پیدا نہیں ہوئے تھے، شاید وہ نیپی پہنتے ہوں گے اس وقت، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی ان کے آس پاس ہی نہیں تھے، یہ تو کل ان کے نوکر بنے، بڑا زمانہ بعد جا کر. انہیں کیا پتا کہ اس وقت کے حقائق کیا ہیں. 3 لاکھ روپے سے لے کے 6 لاکھ روپے یہ اقلیت کے ایم پی اے کو خریدنے پر دیتے تھے، اور 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ مسلمان ایم پی ایس کو خریدنے پر دیتے تھے. اور یہ اپنے خاص ایم پی اے کو بریف کیس بھر کے پیسوں کے بھیجتے تھے، بریف کیس، اور وہ جا کے پیسے کیش دے کے خرید کے لاتے تھے لوگوں کو. مجھے ان ایم پی ایس کے نام یاد ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے سامنے یہ عمل کرتے تھے. تو میں متنفر تھا اس سیاست سے جو شروع کی. اس وقت میرے پاس آئے محترم میاں محمد شریف صاحب. اچھا. اور وہ ایکچولی رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میں شرمسار ہوں کہ 8 سال سے جو وعدہ دونوں طرف سے نبھ رہا تھا آپ اس پر قائم رہے. آپ نے آج تک ایک پیسے کی مدد ہم سے کروڑ روپے لگا دی اپنی تحریک پر نہیں لی، قائم رہے. ہم بھی قائم تھے، مگر آج ہمارا وعدہ ہماری طرف سے ٹوٹ رہا ہے. مجھ پر فیملی کا پریشر ہے، مجھ پر اپنے سیاسی حلیفوں کا پریشر ہے کہ ہم اوپر کی سیٹ ہار چکے ہیں پرائم منسٹر کی، نیچے فاروق لغاری کے ساتھ ہم نے پیسے لگائے ہیں، مگر ہر ایم پی اے نے جتنے پیسے ہم سے لیے اتنے وہ پیپلز پارٹی سے بھی لے کے بیٹھا. اس ہاتھ سے ہم سے لیتا ہے، اس ہاتھ سے ادھر سے لیتا ہے، اور وہ پھر بولی بڑھتی جا رہی ہے. ہم اور دیتے ہیں، وہ ادھر سے اور لیتے ہیں، اور سارا کچھ پیسہ لگا کر معلوم نہیں کہ جب سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ووٹ ہوگا تو ایکچولی ووٹ کس کو دے گا. اگر ہم 1-2 ووٹ سے یہ چیف منسٹر کا الیکشن بھی ہار گئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو میں نے کہا میرے پاس کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ چھانگا مانگا چلیں. یہ آپ کو میاں محمد شریف نے کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو شخص جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے معروم ہو، اور اللہ اس کو سیدھا جہنم میں پہنچا دے جھوٹ بولنے والے. یعنی میاں صاحب، میاں نواز شریف کے والد محترم میاں محمود شریف صاحب، وہ ان کے ساتھ کوئی تھا؟ میرا مطلب ہے وہ میں اکیلے اللہ ان کو جنت عطا کرے، نہیں، اچھے ان کے آدمی ساتھ سے، کوئی مگر شہادت انہیں دینے مجبور والا؟ کر دیا. اچھا. وہ فیملی آئی تھی نا، وہ اور فیملی کے کچھ لوگ آئے تھے. اچھا. تو انہوں نے میں نے اب شہادت اس سے بڑی کیا ہے؟ میں نے آپ کو جو کہہ دیا کلمہ پڑھ کے اور اچھا. حضور کی شہادت سے معروم ہو، غلط بیانی کرنے والا اور جہنم کا ایندھن بنے، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اب اس وقت کوئی گواہ تو باہر کے نہیں بیٹھے ہوتے نا، اسی جہاں پر آپ بیٹھے اسی ڈرائنگ روم میں آئے. اچھا. تو کہا کہ آپ چھانگا مانگا چلیں، 3 دن ہمارے پاس رہیں اور ان ایم پی ایز کو خدا کا خوف دلائیں، ان کو واعظ کریں، ان کو نصیحت کریں، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ جہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس میں تو ہم نے کمی نہیں چھوڑی، جو مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، اور بھی مانگو گے دیں گے، تمہارا گھر بھر دیں گے جو مانگو گے. اب دنیا تو پوری کر دی. اب انہیں یہ بات آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، برکت دی ہے، آپ ان کے ذہنوں میں یہ تبدیلی کر دیں کہ 3 دن ان سے خطاب کریں، واعظ کریں، ان کے صحبت دیں انہیں اپنی، کہ انہیں یہ بات سمجھا دیں کہ اگر ہم بہت اچھے مسلمان نہ صحیح مگر اتنا سمجھا دیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ تو کفر کا ہے. اچھا. پیپلز پارٹی پاکستان دشمن ہے، انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، یہ مشرقی پاکستان کی، بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اسلام دشمن ہے، ان کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ فلاں فلاں ایسے 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 ہیں. اور ہم کم سے کم ان سے تو بہتر مسلمان ہیں، ہم پاکستان کے عامی ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، قائد اعظم کے ماننے والے ہیں. اتنی بات ڈال دیں کہ تمہیں پیسے کی تو کمی نہیں چھوڑی ہم نے، تو کچھ خدا خوفی کر لو، جو وعدہ کیا اس پر قائم رہو، تاکہ اس دن سیکرٹ بیلٹ پہ یہ لوگ قائم رہیں، دنیا کا مال اور خدا خوفی دونوں جمع ہو جائیں. اچھا.
یہ آپ نے تو بہت میں بڑی نے بات انکار کی. کر دیا. بہت بڑی بات کہہ میں رہے نے ہیں. کہا میاں صاحب دس از ڈرٹی پالیٹکس. مجھے اللہ گواہ ہے مجھے بڑا دکھ تھا. میں بڑا احترام کرتا ہوں. میاں محمد شریف صاحب ایسے آدمی نہیں تھے. انہوں نے جب سیاست میں آئے اور ہارس ٹریڈنگ شروع کی اور ان کو جب اپنی وزارت اعلی چیف منسٹرشپ خطرے میں نظر آئی تو ان جیسے نیک باپ کو یہاں تک پہنچا مجبور کر دیا اور مجبور ہو کے پریشان میرے پاس آئے. یہ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ آپ بیان کر رہے ہیں غالباً یہ بات. آپ کے سامنے اس طرح اچھا، شاید ایک آدھ بار اچھا، پہلے کیا ہوگا. لیکن تو آپ جب وہ کا- ہو گیا معاملہ تو پھر وہ تعلق ٹوٹ گیا. وہ چال ٹوٹ گیا یعنی. پھر اس کے بعد مجھے اتفاق سے ہارٹ ٹربل ہو گئی تھی. اچھا. تو میں 1 مہینہ 1.5-2 مہینے علالت کی وجہ سے نہیں گیا. جب صحت یاب ہوا میں گیا تو میں نے آخری خطبہ جمعہ دیا. یعنی وہ کیسٹ میں موجود ہے. اچھا. کیسٹ میں ہوں. وہ میں آپ کو اب سمجھیں ایک طرح کی کیسٹ دے رہا ہوں. اچھا جی. دائیں ہاتھ سے یہ آخری خطبہ جمعہ نہیں وہ آپ رکھ لیں. جی. وہ جو میں نے خطاب کیا بڑے میاں صاحب بھی موجود تھے, نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. اور اس خطبہ جمعہ کو میں نے خطبہ پڑھتے ہی کہا یہ میرا آخری خطبہ جمعہ ہے. اسی عنوان سے یہ کیسٹ ہے. اور جو کچھ میں نے بیان کیا یہ بھی اور اس کے علاوہ سب کچھ 8 سال 7 سال کی داستان میں نے اس خطاب میں بیان کر دی ان کی موجودگی میں. ان کے سامنے. اچھا. اور میں نے بار بار کہا آپ کیسٹ کو سنیں گے جی. تو وہ کیسٹ میں یہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں سارے. اچھا، بار بار ریکارڈنگ کیمرہ ویڈیو ان ہے. پر زوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے، بار میں بار دیکھتا ہوں. کیمرہ ان پر زوم ہوتا ہے. اچھا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک بات بھی غلط کر رہا ہوں, میں منبر رسول پر کھڑا ہوں اور اللہ کے گھر میں خانہ خدا میں ایک بات بھی غلط ہو, ٹھیک. ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے مجھے رد کر دیں اور کہہ دیں قادری صاحب یہ بات آپ نے غلط کی ہے. اگر مجھے نہیں ٹوکیں گے اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے آج, کیونکہ آج کے بعد میں تو نہیں آؤں گا. نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی, نواز اور شریف صاحب, میاں شہباز شریف شریف صاحب سب بیٹھے. جی ہاں, اچھا. سارے بیٹھے. والد صاحب بھی, سارے دونوں بیٹے بھی. اچھا. اگر آپ مجھے نہیں ٹوکیں گے تو قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے, مجرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا کہ منبر رسول پہ ایک شخص غلط بات کر رہا تھا اور خانہ خدا میں کہہ رہا تھا اور اس نے آپ کو کہا کہ غلط کو غلط کہہ دینا, کھڑے ہو کر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ میں نے کہا اس میں. انہوں نے پوری بات سنی, کوئی بات غلط تھی نہیں, رد نہیں کی. اس کے بعد پھر تعلقات ختم ہو گئے. بعد میں پھر ہم نے پاکستان عوامی تحریک بنا دی اسی 89 کے اینڈ میں. تو پھر وہ اختلافات انہوں نے سمجھا کہ شاید اب پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے بنا دی. اللہ حول ولا قوت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آگے سیاست ہو گئے, جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے عقیدت گئی بڑی تو سیاسی مفادات اور اختلافات نے پھر ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا جو آپ آج تک دیکھتے ہیں. جی. یہ اس سوال کا ڈاکٹر جواب صاحب، آپ تھا نے بڑی- جو میں دینا نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجبور کر کے اصرار کر کر کے کہلوایا. ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی, اور کہ وہاں سے ہارس ٹریڈنگ کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور آپ نے پھر رد کیا اور میں نے کہا نہیں, تعلق ختم ہوتا ہے تو ہو جائے. اور اس آپ کام میں نے نہیں پڑوں. ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنی شہادت دی. جی ہاں, میں نے اس بات بات پہ کر تو اس پہ ہاں, اب میں یہ بھی کہتا ہوں. ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ان کے جو 2 ٹکے کے ملازم ہیں نا جو بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ٹی وی پر آ کے روز بیان دیتے ہیں, یہ تو زمانے سمجھیں, یہ تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں. یہ جتنے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا, نہیں پرانے ساتھی ہیں سارے, خواجہ آصف صاحب, سعد رفیق صاحب, یہ پرانے کس زمانے آیا ہے ان کے اندر؟ 80s. نہیں, 80 کون سا سن؟ مطلب میرا بہت کم لوگ ہوں گے, بہت کم لوگ ہوں گے, کم لوگ ان میں سے بہت کم ہوں گے. ان کی میجورٹی ان کے ساتھ اس وقت تو نہیں تھے, تو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا نا ٹیم. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کے واقعات کا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بڑے یہ سارے حالات بڑے میں نے پوری امپورٹنٹ ہسٹری آپ کو بتا دی. میں بالکل, اور واپس آتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ملازم اور نوکر نہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نوکری پوری کرتے ہیں. نواز شریف صاحب خود قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ٹی وی پہ براہ راست بیٹھ کے, اب ان کے اقتدار کو چیلنج ہے, کب وقت آئے گا, ان کے نظام کو چیلنج ہے, ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ, ان کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے, ان کی لوٹ مار کا خاتمہ ہونے والا ہے, وہ جیل میں جائیں گے, عوام کی لوٹی ہوئی پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. اس سے بڑا وقت کون سا آئے گا کہ وہ قوم کو حقیقت بتائیں, وہ خود آئیں ٹی وی پر, کسی اور کی نہیں, اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ بات غلط ہے. یا جتنی باتیں میں نے بتائیں سب غلط ہیں. جو میں نے کہا کبھی پیسہ ہی نہیں لیا. ایک وقت آئے گا نواز شریف صاحب کی اپنی تقریریں ہیں, اپنی تقریریں ہمارے پاس ریکارڈ ہے. انشاءاللہ وقت ضرورت پڑی اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو دے دیں گے, تمام ٹی وی چینل پہ چلیں گی, جس میں انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ ہم سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. نواز شریف صاحب نے
اچھا ویڈیو ہے ان کی، میری بات سمجھ گئے نا؟ میں سمجھ گیا۔ کبھی کوئی اب دیکھتے بلکہ ہیں کہا ہے کہ کہ مالی مدد نہیں لی، بلکہ کوئی فیور بھی نہیں لی، اور کہا ہے کہ میں 3 سال سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ لندن میں 1988 میں ویمبلے میں میں نے انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی، لندن ویمبلے ہال میں۔ اس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، میر خلیل الرحمان صاحب بھی گئے تھے، میر شکیل صاحب کے والد، مجید نظامی صاحب بھی تھے، اور پوری دنیا 300 افراد یہاں سے گئے تھے۔ حکیم صاحب، اس میں نواز شریف صاحب نے سپیچ کی، اور سپیچ میں کہا، سپیچ میں خود، کہ جو ترقی ہم نے آج تک ڈاکٹر صاحب کی، طاہر صاحب کی اول دن سے آج تک دیکھی ہے، میں خود سب سے بڑا گواہ ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب کی ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کے اور انہوں نے کبھی نہ ایک پیسے کی مدد لی، نہ کبھی فیور لی، ایک وقفے خود کے کہا بعد میں وقفے کے بعد ایک تو آ جاتا ہوں، یہ عمران